رمضان. ویلکم بیک. روزہ کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو روزہ کی اہمیت ہے، رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. روزہ جو ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ایک بڑا مشقت طلب عمل بھی ہے. دن بھر انسان بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تو آخر اس کو کون سی ایسی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اتنا بڑا اقدام کر گزرتا ہے؟ تو روزے کے ثمرات کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ جی، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ہمیں روزے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے اختتام پہ اس کی فلسفی بیان کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کا جوہر نصیب ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ تقوی امام راغب اصفہانی جن کا قرآن مقدس کی تفسیر کے بیان میں، لغت کے بیان میں بڑا خاص مقام ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں کبھی بندہ نظر نہ آئے. اور اس احساس کے ساتھ ظاہر ہے بندے اور اللہ کا تعلق محب اور محبوب کا تعلق ہے، عابد اور معبود کا تعلق ہے. تو اس احساس کے ساتھ بندہ کوئی کام کرے اور کسی کام سے رکے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر نہیں کروں گا تو وہ کہیں روٹ نہ جائے، میرا محبوب کہیں روٹ نہ جائے. وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے، میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اگر جاؤں گا تو کہیں وہ روٹ نہ جائے. تو بندہ مومن اپنی پوری زندگی میں اس احساس میں ڈوبا رہتا ہے کہ دنیا فانی ہے، حیات مستعار ہے، یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، میں نے اپنے مالک کے حضور جانا ہے تو مجھے شرمندگی نہ ہو، کہیں وہ روٹ نہ جائے. بس یہی تصور اور یہی احساس بندہ مومن کی متاع ہے، اس کا اثاثہ ہے، اور اسی میں ڈوب کے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ کمال کا شخص ہے. اور اللہ کریم نے اولیاء کاملین کی دو باتیں بیان کی ہیں شیوہ زندگی کے طور پر. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، چاہے ان کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہو، سلسلہ نقشبندیہ سے ہو، سلسلہ چشتیہ سے ہو، سلسلہ سہروردیہ سے ہو، سلسلہ رفاعیہ سے ہو، سلسلہ شاذلیہ سے ہو، اللہ کا بندہ جہاں بھی ہے اس کے دو کام اس کے شیوہ زندگی میں شامل ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، کہ وہ اس احساس کے ساتھ مالا مال رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے روٹ نہ جائے، کہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے. تو پہلا ثمرہ روزے کا یہ ہے کہ جس انسان کو روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ کریم تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے. روزے کا دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو صبر کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ویسے عام حالات میں جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو جیسے کوئی تھوڑی بہت طلب ہوئی تو اس وقت وہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، جب خواہش کوئی جاگتی ہے تو اس وقت جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں اللہ کریم نے ایک ٹائم ٹیبل دے دیا ہے اور کہا کہ تم نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے پیاس بھی برداشت کرنی ہے، بھوک بھی برداشت کرنی ہے، اور دیگر چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ ایک صبر کی مشق کروائی جاتی ہے اور بندہ سارا دن صبر کے ساتھ گزارتا ہے. تو جب بندہ صابروں میں شامل ہو تو اس کے اوپر پھر اللہ کا ایک اور انعام برستا ہے، ایک اور انعام حاصل ہوتا ہے. وہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو ثمرے میں ہمیں کیا ملا؟ ثمرے میں، روزے کے ثمرے میں ہمیں صبر ملا، اور صبر کے ثمرے میں ہمیں اللہ کی معیت مل گئی. سبحان اللہ. تو اللہ کا جو قرب ہے یہ قرب مکانی نہیں مل سکتا، قرب زمانی بھی نہیں مل سکتا، قرب درجہ بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم مکانیات میں نہیں آتا، اللہ کریم زمان و زمانیات میں نہیں آتا،
اللہ کریم درجات میں نہیں آتا، تو انسان کو جو اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ قرب رحمت ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو انسان کو ایک مشق بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ کہ اچھا جو لوگ بھوکے رہتے ہیں پھر ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جو لوگ پیاسے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا اور وہ طویل بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، تو ان بیچاروں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو ایک مشق سے انسان کو گزارا گیا اور ایک احساس بیدار ہوا، وہ یہ تھا کہ صبر کیسے کرنا ہے، اور جو صابرین ہیں وہ کن کیفیات سے گزرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں تھی کہ کتنی نعمتیں ہم دن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ماہ رمضان میں آ کے پتہ چلا کہ یہ پانی کی گھونٹ کتنی قیمتی چیز ہے، اور کھانے کا لقمہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب مشق کی ہے تو اس کے بعد پتہ چلا، تو اس سے انسان کے اندر شکر کے احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور شکر خود ایک بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے کہ اضافہ کرنے والا پہلے راضی ہوتا ہے پھر اضافہ کر رہا ہے، تو اضافہ کرنے سے پہلے جو اس کی رضا نصیب ہو رہی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر یہاں شکر کا ایک مقام اور بھی ہے جو انسان کو روزے کے تشکر کے طور پہ، روزے کے ثمرے کے طور پہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ انسان اللہ کی توفیق سے رکھتا ہے۔ خیر کے جتنے کام ہیں وہ سب توفیق اعزدی سے ہوتے ہیں۔ وہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک فقیر آدمی تھا، مسجد میں آتا، وضو کرتا اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ اپنے پاؤں پہ چل کے کون تیرے دروازے پہ آتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ تو کسی بھی خیر کے کام کی طرف متوجہ ہونا یہ فقط انسان کا اپنا ہی فعل نہیں، اس میں اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک احساس اس کو نصیب ہوتا ہے کہ شکر ہے مالک نے توفیق عطا فرمائی اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ اگر میں کسی ایسی مرض کا شکار ہوتا کہ روزہ رکھنے سے مانے ہوتی تو میں نہ رکھ سکتا۔ اگر میں کسی حادثے کا شکار ہوتا اور میں کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوتا تو میں روزہ نہ رکھ سکتا۔ تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کیا ہے۔ روزے کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو جذبہ ایثار نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان خود بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بھوکے پھر رات کیسے گزارتے ہوں گے، ان کا دن کیسے گزرتا ہوگا، تو پھر ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ یار میرے پاس جو پیسے موجود ہیں تو میری ضرورت سے بھی زائد ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں دے دوں، ان لوگوں کی خدمت کروں۔ اور اسلام نے جذبہ ایثار کے اوپر تو بہت زیادہ توجہ دی ہے، بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اللہ کریم نے تو عالمگیر غلبے کا راز ہی ایثار کو قرار دیا ہے، انسانی خدمت کو قرار دیا ہے۔ فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو لوگ انسانیت کے لیے جتنے زیادہ نافع ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی زیادہ دوام نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک روزے کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو جذبہ ایثار نصیب ہوتا ہے اور انسانیت کی طرف، خدمت کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ روزے کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے اندر قوت بہیمیہ بھی موجود ہے، یعنی جانوروں والی طاقت، اور قوت ملکیہ بھی موجود ہے۔ اگر جانوروں والی طاقت کو پروموٹ کیا جائے تو پھر نتیجے میں ایک آوارہ منش انسان منصر شعور پہ طلوع ہوتا ہے، معاشرہ ایسے آدمی کو فیس کرتا ہے۔ اور اگر قوت بہیمیہ کو کنٹرول کیا جائے، جانوروں والی طاقت کو کنٹرول کیا جائے، اور جو ملکیہ انسان کے اندر قوت ہے اس کو پالش کیا جائے، اس کو پالش کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو پالش کیا جاتا ہے نماز کے ساتھ،
اس کو پالش کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، اور خواہشات نفسانیہ کو روک کر اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ جب اس کو پالش کیا جائے تو پھر انسان فرشتوں سے بھی بلند مقام پہ چلا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جب انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرتا چلا جاتا ہے تو پھر نتیجے میں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ لوگ ہیں جو میرے آقا نے تیار کیے تھے، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، فاروق اعظم کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، علی حیدر کرار کہا جاتا ہے، بلال حبشی کہا جاتا ہے، صہیب رومی کہا جاتا ہے، سلمان فارسی کہا جاتا ہے، حسنین کریمین ہیں۔ خواتین میں حضرت سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور امہات المومنین ہیں ان سے پہلے۔ یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے اور آپ کے فیض سے تیار ہوئے، اور ان کے بعد پھر جتنے اولیاء کاملین تابعین میں آتے ہیں، تبع تابعین میں آتے ہیں، سلف صالحین میں آتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے بارے میں پڑھیں تو آپ نے تو ان خواہشات نفسانی کو ذبح کر کر کے کیا ہے، کچل کے کچلا ہے، تو تب جا کے پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا انسان تیار ہوتا ہے۔ تو قوت ملکیہ کو پروموٹ کرنے کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ اس روزے سے انسان کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً دونوں جہانوں میں وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ روزے کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، منتہائی مقصود بھی یہی ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہے، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ تو یہاں حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کو مجہول کر کے بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ ہر دو صورت میں اس کے اندر لطافت کا ایک جہان آباد ہے۔ روزہ میری خاطر ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، تو اس کے اندر جو ایک مشرب محبت پہ چلنے والا انسان ہے اس کے لیے بڑی لطافت اور بڑی مٹھاس موجود ہے کہ میرا مالک مجھے اپنے دست قدرت سے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ کریم اپنے دست قدرت سے، دست عطا سے بندے کو چیز عطا فرمائے تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے فرحت اور انبساط کی بات ہے۔ اس شراب معرفت کو اور اس شراب طہور کو آپ مجاز کے پیالے میں ڈال کر اس کی لطافت یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ قربانی کے جانور ذبح فرما رہے ہیں، اور جب ایک جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہ مکمل طور پر ذبح نہیں ہو پاتا تو دوسرا جانور آ کے پہلے اپنی گردن رکھ دیتا ہے، اور عملاً بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر چھری رکھیے اور مجھے شرف عطا فرمائیے۔ اب کتنے جانوروں نے یہ کام کیا؟ سوچنے کی بات ہے، موت تو بڑی کڑوی ہوتی ہے، جانور کو بھی کڑوی لگتی ہے، انسان کو بھی کڑوی لگتی ہے، تو یہ موت میٹھی کیسے ہو گئی کہ جانور خود آ کے اپنی گردن رکھ رہے ہیں؟ اصل میں موت تو کڑوی تھی، لیکن جب دست مصطفیٰ سے ملی تو میٹھی ہو گئی۔ جب دست مصطفیٰ سے ملی تو میٹھی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا فرمانے والے کے ہاتھ کا بڑا دخل ہے۔ تو جب موت ہو، کڑوی ہو اور دست مصطفیٰ سے ملے، اگر اس کی لطافت جانور بھی محسوس کرتے ہیں تو جب روزے کی جزا ہو اور اللہ کریم عطا فرمانے والا ہو تو اس کا مزہ کیا ہوگا، اس کا کیف کیسا ہوگا؟ یہ اہل محبت ہی اس لطافت کو اور اس مٹھاس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ
اس کی دوسری قرات یہ ہے وانا اجزا بہی، میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا، کہ میں خود اس کا ہو جاؤں گا جو بھوکا رہے گا، جو پیاسا رہے گا، جو میرے حکم کے اوپر عمل درآمد کرے گا تو میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اس کو بھی اگر ہم مجاز کے پیالے میں ڈال کر سمجھانا چاہیں تو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے ایاز۔ جب وہ سلطان کے دربار میں آتا ہے تو اپنے حسن عمل کی وجہ سے اور اپنے کریکٹر کی وجہ سے وہ باقی وزیروں اور مشیروں سے ترجیح پا جاتا ہے، سلطان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو حاسد پیدا ہو گئے، اور بڑے لوگوں کے درباروں میں ہمیشہ حاسدین رہا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حسد کیا، انہوں نے کہا یہ لڑکا کل آیا ہے اور آج بادشاہ کی اتنی قربتیں اس کو نصیب ہو رہی ہیں، تو حسد کرنے لگے۔ بادشاہ نے بھی اس کو محسوس کر لیا۔ سلطان نے یہ حقیقت کھولنے کے لیے ایک بہانہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے سب درباریوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آج میں تمہارے درمیان انعامات تقسیم کرنا چاہتا ہوں تمہارے حسن عمل کی وجہ سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ یہ چیز لے لو وہ چیز لے لو، آپ سب لوگوں کو اجازت ہے جس چیز کے اوپر جو بندہ جا کے ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسے دے دی جائے گی۔ تو اٹھے اپنی اپنی جگہ سے لوگ، کسی نے جا کے شاہی تجوری کے اوپر ہاتھ رکھا، کوئی شاہی استبل میں گیا اور سب سے اچھے گھوڑے کے اوپر جا کے اس نے ہاتھ رکھا، کسی نے یواقیت و جواہر والی کسی تھیلی کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے مطابق مختلف چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اور ایاز یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیمے انداز میں جا کے اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اب سلطان نے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اب سب لوگوں کے سامنے ایاز کی عظمت واضح کی، اور سب کے سامنے ایاز سے پوچھا کہ جب لوگ یواقیت و جواہر کو منتخب کر رہے تھے، شاہی استبل کے گھوڑوں کو پسند کر رہے تھے اور شاہی خزانے کو پسند کر رہے تھے، تو تم نے آ کے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو ایاز نے بڑا محبت بھرا جواب دیا، اس نے کہا سلطان جس نے شاہی استبل کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا اس کو گھوڑا مبارک، اور جس نے خزانے پہ ہاتھ رکھا اس کو خزانہ مبارک۔ میں نے آپ کے سر کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا کہ جب بادشاہ میرا ہو جائے گا تو پھر ہر چیز میری ہو جائے گی۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اور جب اللہ کریم کسی کا ہو جائے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کا درہ لرزتی ہوئی زمین کو سکون آشنا کر دیتا ہے، پھر اس کا ٹھیکری کے اوپر پیغام لکھا ہوا جائے تو دریائے نیل کو پھر جرت نہیں ہوتی کہ اس کے بعد اپنے پانی کو روک سکے۔ اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ زمین کے چپے چپے سے آواز آتی ہے میں فرید دیاں میں فرید دیاں۔ تو روزہ یہ ایک بہت بڑا ثمرہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں رضائے الہی حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں رضائے الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ عرض کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری اس بھوک اور پیاس کو فقط بھوک اور پیاس پہ نہ رہنے دینا، ہمارے اس معاملے کو فقط تھکاوٹ نہ بنانا بلکہ اس کو اپنی رضا کا باعث بنانا۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کے اوپر تکبر نہیں کیا کرتے، بلکہ مالک بے نیاز ہے اس کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ہم بھی روزہ رکھ کے شام کو جب روزہ کھولنے لگتے ہیں تو یہی عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی بساط کے مطابق ہم نے روزہ رکھا ہے، اب اس کو قبول کرنا،
तेरी करम नवाजी है, तेरी मेहरबानी है। दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम अहले इस्लाम के रोज़ों को कबूल फरमाए और जो इसकी हकीकी मनफियत है वो सबको अता फरमाए, और उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह करीम उरूज और तफव्वुक और बरतरी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। वमालिया इल्लल बलागुल मुबीन। ख़वातीन व हज़रात, नहायत दिल आवेज़, मसहूर कुन और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। आज हमारे साथ नहायत मारूफ इल्मी और रूहानी शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल कुसिया मौजूद थे। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने अपनी गूनागूं मसरूफियात से वक्त निकाला और आप यहाँ फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे स्टूडियो में जामिया मदीनतुन नबी नौशहराबाद यूसुफ में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जामिया मदीनतुन नबी जहाँ तालीम व तालम का सिलसिला जारी रखे हुए है और जहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है और काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जदीद अंदाज के अंदर भी ये दीनी तबलीगी इस्लाही पैगाम जो है ये आप तक पहुँचता है। और इसी सिलसिला में डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ किया गया और ये उस सिलसिला में एक प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हर जुमा हफ्ता एतवार को आप ये प्रोग्राम जो है फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देख सकेंगे। रोज़ाना 5:30 बजे से इफ्तार के वक्त तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप हमारे साथ रहेंगे। इस नारे के साथ इख्तिताम करते हैं, अल इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फैज़ान ज़ियाउल उम्मत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैज़ान रमज़ान